تو جی سچویشن اب کچھ ایسی بن رہی ہے کہ جہاں ایک جانب دیگر پارٹیز جو ہیں وہ اس وقت اپنے 5ویں اجلاس کے بعد آج 6واں اجلاس کرنے جا رہی ہے، وہیں پی ٹی آئی جو ہے اب وہ کیا سیاسی صورتحال بنانا اس نے شروع کر دی ہے، اس سب پہ ہم بات کریں گے۔ بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ خاور صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ، اور امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ سر، ایک جانب تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ تقریباً اس بات پہ اب متفق ہو گئی ہے کہ کس کو کیا ملے، لیکن ایسے میں اب جو پی ٹی آئی بیکڈ آزاد امیدوار ہیں انہوں نے شمولیت کا جو ہے وہ عمل شروع کر دیا سنی اتحاد کونسل میں، اس سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، اس وقت یہ صورتحال بن رہی ہے، ایک تو میرے خیال میں سب سے زیادہ دلچسپ صورتحال ہے وہ یہ کہ آج جو ایک فائنل راؤنڈ ہونا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آپس میں، ابھی یہ طے ہونا باقی ہے بنیادی طور پر کہ اتحاد کا تو انہوں نے حصہ بننا ہی ہے، لیکن ساتھ میں پرابلم یہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کابینہ کا حصہ بنیں، اس کے بغیر کام چلے گا نہیں۔ ظاہر ہے اگر ذمہ داری لینی ہے تو تمام تر ذمہ داری آپ کو لینا پڑے گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف حکومتی بینچز کے اوپر بیٹھ جائیں اور باقی جو ہے گورننس کے معاملات ہیں، کابینہ نے جو فیصلے کرنے ہیں، اس کا تمام تر خمیازہ جو بوجھ ہے وہ صرف نون لیگ کو ہی اٹھانا پڑے۔ تو وہ آج ایک فائنل راؤنڈ ہے اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ کوئی بات بن جائے گی۔ ظاہر ہے اس کے بعد اتحاد پنجاب کے اندر وہ کرنا ہے انہوں نے، پھر بلوچستان کے اندر بھی وہ ایک اتحادی حکومت بنانے کا سوچ رہے ہیں، تو یہ تو باتیں چل رہی ہیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف کا، کل ہم دیکھ رہے تھے، ظاہر ہے اب انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے، اب وہ ابھی بھی ان کے سامنے ایک قانونی چیلنج تو ہے۔ آپ دیکھیں الیکشن کمیشن اس پہ کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، اور ان کو کیا ریزرو سیٹیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں۔ اگر ریزرو سیٹیں مل بھی جاتی ہیں تو موجودہ جو اس وقت ہمیں نمبر گیم لگ رہا ہے اس کے اندر وہ ظاہر ہے اپوزیشن بینچز کے اوپر ہی وہ بیٹھیں گے، لیکن سوال وہ وہی ہے کہ اس وقت آپ نے دیکھا کل فچ کی رپورٹ بھی آ گئی، باقی بھی جو ابھی تک مختلف جو سوالات کھڑے ہیں الیکشن کے اوپر، کل آپ نے دیکھا کہ جو اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہیں اس کے اوپر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا۔ تو میرے خیال میں جتنا جلدی ہو سکے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ٹریبیونلز بننے ہیں اور وہاں پہ جو فارم 45 کا معاملہ ہے وہ حل ہو جائے تاکہ ایک ہمارے سامنے واضح صورتحال بن جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف والے کل اسد کیسر صاحب ہوں، عمر ایوب صاحب ہوں، علی گوہر صاحب ہوں، وہ سارے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہمارا حق ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑا حق اتھے رکھ، وہ ہر پریس کانفرنس کے اندر یہی بات کر رہے ہیں۔ بس دعا کریں اللہ خیر کرے کہ یہ جو مرحلہ ہے۔ لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے؟ مخصوص نشستیں چلیں، وہ جو بھی قانونی پیچیدگیاں ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں، مخصوص نشستیں بھی مل جاتی ہیں، تب بھی جو پی ٹی آئی کا جو الائنس ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں آئے گا کہ وہ حکومت بنا لے۔ اس کے برعکس نون لیگ، پیپلز پارٹی اور متحدہ، ان کے نمبرز اتنے ہیں کہ آسانی سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ جی، یہ تو نمبر گیم کے حساب سے تو چیزیں بڑی واضح ہیں۔ دیکھیں، مجھے جو پریشانی ہے موجودہ حالات کو دیکھ کے کہ پاکستان کے جو معاشی چیلنجز ہیں، جو مسائل ہیں، جو بڑے فیصلے ہم نے کرنے ہیں دنیا کے سامنے، ظاہر ہم نے انٹرنیشنل ورلڈ کے پاس جانا ہے، آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، ورلڈ بینک کے پاس جانا ہے، باقی جو ہمارے جو بائیلیٹرل ڈونرز ہیں ان کے پاس جانا ہے، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت بنے، اس کی لیجیٹیمیسی ہو، کیونکہ ایک بڑی اپوزیشن اگر اسی طرح آپ پہ نامز رہے گی تو وہ ایک جو سیاسی استحکام ہمیں چاہیے، جس کی امید ہم لگائے بیٹھے تھے کہ انتخابات کے بعد تو ماحول کے اندر بہتری آئے گی، اس کے اندر تو ہم دیکھ رہے ہیں مزید شدت آ رہی ہے۔ اور خاور صاحب، لیٹ می ایڈ ون مور تھنگ انٹو اٹ کہ چلیں اگر ہم پی ٹی آئی بیکڈ امیدواروں کو ایک سائڈ رکھ کے بھی سوچیں کہ جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی، فرض کریں جی آج ہو گئی میٹنگ، سب گلے مل لیے اور سب نے فیصلہ کر لیا کہ جی ہو گیا، اب ہم وزیر اعظم بن جائیں، ہم صدر بن جائیں، جو بھی ہے۔ اب سچویشن جو یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں اکنامک سچویشن کی جو کہ سنبھالنی ہے آگے، اگر نون لیگ حکومت بناتی ہے تو ان کے پاس تو اکنامک پوسٹر بوائے اسحاق ڈار ہیں، اسحاق ڈار کے حوالے سے بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کی کیا رائے ہے وہ تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ تو پھر مخمصے کا ہی شکار رہے گا نا معاملات۔ دیکھیں، بلاول بھٹو صاحب کی جو بیان ہے یا ان کی رائے ہے ڈار صاحب کے حوالے سے، وہ اس وقت جو ہے کابینہ میں یا حکومت کے اوپر امپوز کر پائیں گے جب وہ کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں موجودہ جو ابھی تک ان کا جو فیصلہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ
हम आपको वोट देंगे ताकि आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाए, आपकी हुकूमत बन जाए। काबीना की जो भी शक्ल निकली है उसके अंदर किसको भी आपने लगाना है तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन वो जाहिर है अब प्रॉब्लम ये नून लीग के लिए ये है कि हर जो मुश्किल फैसला होगा उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। कानून साजी करनी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जाना है। आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है, पीपल्स पार्टी के पास जाना है। तो सारे मामलात के अंदर आपको पीपल्स पार्टी के पास जाना पड़ेगा। और आपकी बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इसहाक डार साहब के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक वाज़ेह उन्होंने उसके ऊपर एक स्टैंड लिया हुआ है और उसको सामने रखते हुए प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो बहसियत जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी जो मुझे एक मुश्किल नजर आ रही है वो यही है कि हम देखेंगे कि जब तक ये फार्म 45 का मामला हल नहीं होता जो कि इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, देखिए हर ऐवान के अंदर पीटीआई अपोजिशन के अंदर बैठेगी और ये सिर्फ एक माइनॉरिटी अपोजिशन नहीं होगी, ये भरपूर मेजॉरिटी की अपोजिशन होगी। और जो हाउस के अंदर मुझे लगता है कि अच्छी खासी हमें वो दींगा मुश्ती के सीन जो माजी के अंदर आपको एक दफा आपको याद होगा 2008 के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुआ करते थे। दस्तों गिरेबां हमने देखा, फिजिकल जो है वहां पे लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो मुझे उससे ज्यादा माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है वो कह रहे हैं कि हम सड़क के बाहर पार्लियामान से बाहर सड़क पर भी होंगे और पार्लियामान के अंदर भी होंगे। तो मेरे ख्याल में ये इंतखाबात के ऊपर जो सवालिया निशान है वो इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल में जितना जल्दी हो सके वो जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जरिए फैसले करने हैं वो कर दें ताकि हमारे सामने एक जो सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच खावर गुम्मन। सारी सूरत हाल पर हमने उनका तबसरा जानने की कोशिश